اس وقت پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں اسٹینڈ کہاں کر رہا ہے ایگزیکٹلی؟ پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں سنس آئی ہیو ٹیکن آفس ہم نے آن ایوریج 20% ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ گرو کی ہیں، جو کہ بہت ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے بہت ریزیلینٹ ہے. مینوفیکچرنگ نہیں ہے پاکستان میں، باقی انڈسٹری میں بھی کم ہے، ٹیک میں بھی وی آر سیلنگ آن دا سروسز سائڈ، مینوفیکچرنگ میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں وی بیہائنڈ. ہمارے ینگ بچوں نے جو انوویشن کے ساتھ جو ہمارے ٹیک کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ہمیشہ لوکل کمپنیز اینڈ انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ آپ کا فرسٹ بائر ہوتی ہیں، اور وہ جب کلائنٹیل ڈیولپ لوکلی ڈیمانڈ ڈیولپ ہوگی، لوکل انوویشن وہاں سے ڈیمانڈ جو ہے جب گرو کرے گی تو سپلائی ول کم آٹومیٹکلی. وی لیو ان اے کنٹری جہاں پہ سب سے پہلے ہمارا انٹرنیٹ ہی ٹھیک نہیں چلتا. اس وقت جو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے ہمارے تقریباً وی ہیو 150 ملین انٹرنیٹ یوزرز. موبائل سبسکرپشنز ہماری 200 ملین ہیں اور 150 ملین یعنی 15 کروڑ کے قریب ہمارے موبائل انٹرنیٹ یوزرز ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. دس از یور ہوسٹ یسرا حمید. پاکستان کے سروس ایکسپورٹس کا 50%، تقریباً 50% آئی ٹی سیکٹر بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ٹرینڈس بھی ہیں، لے آفس، اے آئی کا ہر دن بدلتا ہوا کوئی نہ کوئی خبر، کوئی نہ کوئی ٹرینڈ. اس سب میں پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس جہاں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، ہمارے امپورٹس بھی تقریباً اسی اسپیڈ سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس سب کے اوپر بات کرنے کے لیے وی ہیو دا آنر ٹو ہیو دا آئی ٹی منسٹر آف پاکستان, Ms. Shaza Khwaja with us. She has been serving in the parliament for the past several years and specifically as the IT minister since 2024. Assalamu alaikum ma'am, welcome to the podcast. Walaikum assalam, thank you so much for having me. Before we dive into the technical conversation, we will talk about the internet, technology, imports, exports. I really want you to tell me, how does it feel like to be the only female federal minister sitting in the parliament? Thank you so much. سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پروگرام ٹوڈے. سو بیسکلی آئی تھنک it's both. It's mixed feelings. It's great کہ آنریبل پرائم منسٹر نے میرے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا اینڈ ہی از گیون می دا آنر آف کہ میں ان کی کابینہ کا ایک حصہ ہوں, اینڈ اسپیشلی ایٹ اے پورٹ فولیو وچ از انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیلی کمیونیکیشنز, وچ از یوزلی اے ویری میل ڈومینیٹیڈ ایریا. تو اس حوالے سے میرے خیال سے کہ آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ آنرڈ ٹو بی سرونگ دا 7th لارجسٹ کنٹری آف دس ورلڈ, جو اور ہماری اتنی بڑی یوتھ پاپولیشن ہے, اینڈ اس وقت جب سارا کچھ ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہے, تو آئی تھنک آئی کین اونلی سے دیٹ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے دیٹ آئی ایم ان دس پوزیشن. جہاں تک اونلی ہونے کا تعلق ہے, اٹس آلسو این آنر, مگر میرا خیال ہے کہ این اکمپلشمنٹ فار اس اینڈ فار دا کنٹری وڈ بی کہ آئی ایم ون آف دا مینی, اور دیٹ از اس طرح سے ہم سکسیس کو اپنی میجر کرتے ہیں کہ ہم کیسے ناٹ ٹو بی دا فرسٹ, ناٹ ٹو بی دا اونلی, بٹ کہ بہت ساری ہیں اینڈ یو آر ون آف دیم, اینڈ اٹس گریٹ ٹو ہیو دا رائٹ کائنڈ آف وائس. 50% پاپولیشن ہے, سو ان کی وائس ٹیبل پہ ہونا جو ہے ہمارے لیے بہت بہت امپورٹنٹ. I feel like we look forward to more representation, but it is an absolutely amazing start to have. We do have ہمارے پاس 2 ہماری منسٹرز آف اسٹیٹ ہیں, ڈاکٹر شزرا منصب اینڈ میڈم وجیہہ. دیر بوتھ, ایک کلائمیٹ منسٹری آف کلائمیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور ایک منسٹر آف ایجوکیشن میں منسٹر آف اسٹیٹ ہیں. سو MOS ہمارے پاس 2 ہیں. So that has added last year. That's wonderful. So we will dive into the women in tech conversation as well. لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اگر ایک عام انسان آپ کو سن رہا ہے, کیونکہ generally we have this very inaccessible view of federal ministers or government offices in general. I really want us to have a very transparent, open conversation تاکہ عام عوام کو بھی سمجھ آئے کہ when it comes to IT تو ہم کہاں پہ اسٹرانگ ہیں اور کہاں پہ ہم اوپنلی ایڈمٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ویکنیسز بھی ہیں. سو ٹو بگن ود, اگر آپ ہمیں یہ سمجھانا چاہیں کہ اس وقت پاکستان آئی ٹی سیکٹر میں اسٹینڈ کہاں کر رہا ہے ایگزیکٹلی. دیکھیے, اگر میں پاکستان کے ٹیک سیکٹر کی بات کروں تو پچھلے 2 سال سے دنیا بہت ایوالو کر گئی ہے, اور ایک لحاظ سے اٹ گیوز اس اے سرٹن لیول آف لیول پلینگ فیلڈ کہ اتنی زیادہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور نیو ٹیکنالوجیز ہیں کہ پوری دنیا اس سے ابھی ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے, ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ. اوبیسلی کچھ ممالک بہت آگے ہیں, کچھ ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں. پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں سنس آئی ہیو ٹیکن آفس ہم نے آن ایوریج 20% ہمارا جو ایکسپورٹس ہیں وہ گرو کی ہیں, وچ جو کہ بہت ایک ٹیسٹمنٹ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے بہت ریزیلینٹ ہے. اٹ از کیپنگ اپ ود, چاہے گلوبل چیلنجز آ رہے ہیں یا ایولیوشن آ رہی ہے, بٹ انڈسٹری کنٹینیوز ٹو گرو. سو دیٹ گیوز اس اے لاٹ آف ہوپ ان ٹو دا فیکٹ کہ ہماری ٹریجیکٹری بالکل ٹھیک ہے.
اگر میں اسپیسیفکلی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کروں تو ہماری ابھی تک جنرلی جو ٹیک کی اکانومی ہے, ہم ایک سروسز سیکٹر ہیں اور ہم سروسز دیتے ہیں دوسروں کو. اگر میں ڈیپ ٹیک اے آئی کی بات کروں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں, اس کے اندر آئی تھنک دیٹ وی ہیو ہمارے ابھی گیپ ہے اور ہمیں وہاں پہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے بہت سارے ایسے اقدامات لیے ہیں جس پہ ہم آگے پرابیبلی بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی انڈسٹری کو فرام پیورلی سروسز انڈسٹری ایک پروڈکٹ کی طرف جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں 1-2 سالوں میں جب سے خاص طور پہ اے آئی آیا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ انڈسٹری نے اڈاپٹ کیا ہے. میرا جو اس کا ایک دوسری سائڈ آف دا ویو ہے میرا, وہ یہ ہے کہ اب آئی ٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ریڈینس کی بات کرتے ہیں تو ہم خالی ٹیک سیکٹر کی بات نہیں کرتے. ہم ٹھیک ہے, ہمارا ٹیک سیکٹر ٹھیک ہے, گرو بھی کر رہا ہے. جو بات اب کرنے والی ہے کانورسیشن وہ یہ ہے کہ نان ٹیک سیکٹر کیا کر رہا ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی اڈاپشن کتنی ہے, اس کے اندر آٹومیشن کتنی ہے. دنیا میں ہیومنوائڈز, روبوٹس آ گئے ہیں, ڈارک فیکٹریز آ گئی ہیں. تو ہماری جو ٹریڈیشنل ہماری اکانومی کی بیس ہے, جو ایگریکلچر ہے یا ہمارے کچھ ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں جس طرح اسپورٹس ہے, ٹیکسٹائل ہے, ہاؤ ڈو وی اس کے اندر ہم نے آٹومیشن, ٹیکنالوجی, ایفیشنسی کیسے لانی ہے, دیٹ از اے سیکنڈری کانورسیشن. نا اب اس کے حوالے سے جس طرح اب ہم جو ہمارے چیمبرز آف کامرس ہیں ان سے ہم رابطے میں رہتے ہیں. ابھی بھی مجھے ایک چیمبر کا آیا ہوا تھا انوائٹ, لاسٹ ٹائم بھی میں گئی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہاں اب ہمیں نا اپنی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور کرنے لگے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ٹیک سیکٹر ہے اس کے ہم روڈ شوز کروانے لگے ہیں ود آر ٹریڈیشنل انڈسٹری, تاکہ ٹیک سیکٹر وہ بتا سکے کہ آپ کی انڈسٹری میں کیا ایسی اپرچونیٹی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ڈال کے اگر آپ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی کتنی بہتر ہو سکتی ہے. سو دیٹ از دا نیکسٹ کانورسیشن دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو. آئی تھنک کہ ٹیک سیکٹر اٹ سیلف از آن دا رائٹ ٹریجیکٹری, بٹ نان ٹیک کے اندر جو ایک انکیوبیشن ہے وہ ضروری ہے. اچھا, اگر ہم ٹیک اور نان ٹیک کی کولیبریشن کی بات کریں, ہمارا ایک آلریڈی جو ہنڈرنس ہے مینوفیکچرنگ نہیں ہے پاکستان میں. باقی انڈسٹری میں بھی کم ہے, ٹیک میں بھی وی آر ایکسیلنگ آن دا سروسز سائڈ, مینوفیکچرنگ میں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں وی بہائنڈ. اب اگر ہم باقی انڈسٹریز کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک دیٹ ول بی اے سیٹ بیک فار اس ان ٹرمز آف دس کولیبریشن از ویل, یا ہم اپنی ایگزسٹنگ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ہم ہیلتھ کیئر کے ساتھ یا پیٹرولیم کے ساتھ, ٹیکسٹائل کے ساتھ, دیر از نو سیٹ بیک. آئی تھنک یہ کمپلیمنٹری ہیں. اور میرے خیال سے کہ جو ہمارے ینگ بچوں نے جو انوویشن کے ساتھ جو ہمارے ٹیک کے پروڈکٹس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, ہمیشہ لوکل کمپنیز اینڈ انڈسٹری اینڈ گورنمنٹ آپ کا فرسٹ بائر ہوتی ہیں. اور وہ جب کلائنٹیل ڈیولپ, لوکلی ڈیمانڈ ڈیولپ ہوگی, لوکل انوویشن وہاں سے ڈیمانڈ جو ہے جب گرو کرے گی تو سپلائی ول کم آٹومیٹکلی. اور اس سپلائی کو دیکھتے ہوئے, اور جب سپلائی کو آگے سے اب کانٹریکٹس ملیں گے, بڑی بڑی انڈسٹریز میں وہ ڈپلوائے ہوں گے ہمارے ٹیک کے پروڈکٹس, ان کا پورٹ فولیو بلڈ ہوتا ہے ٹو گو ابراڈ اینڈ دین بیکم لارجر انٹرنیشنل کمپنیز. اینڈ دیٹس ہاؤ پوری دنیا میں جو آپ بڑی ٹیک کمپنیز دیکھتے ہیں دے اسٹارٹ لوکلی. اور میرے خیال سے کہ یہ دس از این ایبسلیوٹلی کمپلیمنٹری ریلیشن شپ, جہاں پہ انڈسٹری ہیز ٹو ناؤ جوائن ہینڈز ود ٹیکنالوجی کمپنیز اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس, ایکیڈیمیا. اور آگے ہم دیکھیں کہ ہماری 5 سال کی پروجیکشن کیا ہے, ہماری انڈسٹری ویئر از اٹ فور سینگ, اور واٹ آر دا سپلائی گیپس جس کو ہم نے اب جو ہے وہ فلفل کرنا. ٹھیک ہے, ونڈرفل, دیٹ ساؤنڈز امیزنگ. لیکن میرے 2 فالو اپ کوشچنس ہیں. پہلا یہ کہ وی لیو ان اے کنٹری جہاں پہ سب سے پہلے ہمارا انٹرنیٹ ہی ٹھیک نہیں چلتا. اینڈ آئی ہیٹ ٹو ساؤنڈ پیسمسٹک, لیکن میں ایک ریئلسٹک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی میں یہاں ہوں تو میرا 4G نہیں چل رہا, ٹھیک ہے. اس طرح کے سیناریو میں جب ہمارا بیسک ڈیجیٹل انفراسٹرکچر سفر کر رہا ہے, ڈو یو تھنک وی آر ایبل ٹو ایکسیس دیٹ لیول آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ان ادر انڈسٹریز ایز ویل؟ اوکے, گڈ کویشچن. سو دیکھو, جہاں تک تو بات ہے انٹرنیٹ کی کوالٹی کی, ویل کم دیر. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکسیس ٹو انٹرنیٹ. اس وقت جو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے, ہمارے تقریباً وی ہیو 150 ملین انٹرنیٹ یوزرس. موبائل سبسکرپشنز ہماری 200 ملین ہیں, اور 150 ملین یعنی 15 کروڑ کے قریب ہمارے موبائل انٹرنیٹ یوزرز ہیں. اسی طرح سے جو ہمارا جینڈر گیپ ہے ایکسیس ٹو انٹرنیٹ میں, وہ ہم نے 38% سے کم کر کے اب 25% پہ آیا. GSMA کے مطابق دس اے فاسٹیسٹ ریڈیوسنگ گیپ آن انٹرنیٹ یوزر اڈاپشن. اور انٹرنیٹ پینیٹریشن کے حوالے سے ہماری اب کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی چاہے ہم موبائل USF کے ذریعے, جو ہم نے پچھلے سال ہم نے 500 سے زائد موضوع میں جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فنڈ کیا اور انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل کیا. سو یو نو دیٹس ملینز آف پیپل کمنگ آن لائن تھرو آر
own funding and initiatives. اب کوالٹی کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, ہمارا ابھی تک جو سب سے بڑا باٹل نیک تھا کوالٹی میں, دیٹ واز بیسکلی اسپیکٹرم چوکنگ. اور اسپیکٹرم چوکنگ جو ہے وہ جو ابھی ارلیئر لاسٹ منتھ جو ہمارا آکشن ہوا, وہ دنیا کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن تھا. 480 میگا ہرٹز جو ایک آکشن میں بکے. ہمیں اکارڈنگ ٹو آر کنسلٹنٹس رپورٹ, نو ویئر ان دا ورلڈ ہیز این آکشن آف دس میگنیٹیوڈ ہیپنڈ. اینڈ اور ہم نے اس میں, اب تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا, مختلف بینڈز انٹروڈیوس کیے. پہلے صرف 2 بینڈز پچھلے ٹائم پہ آکشن ہوئے تھے. اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اس میں کنٹیکچولائز اگر کروں تو 1980 سے آج تک جتنی بھی کمیونیکیشنس کی ایڈوانسمنٹ ہوئی, پھر بیچ میں پہلے ٹیلی فون یہ آیا, موبائل, اس کے بعد ہمارا 2G آیا, 3G آیا, 4G آیا, اور الحمدللہ 2013 سے 18 میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو 3G 4G ہم پاکستان میں اس کی آکشن کر کے لائسنس کیا ہم نے. سنس دین نو میجر آکشن ہیپنڈ. ایک ہوئی جس میں سنگل بیڈر تھا, 10 میگا ہرٹز ہوئے. پچھلے آج تک جتنی بھی تاریخ گزری ہماری 30-40 سال جب سے یہ ٹیکنالوجیز ہیں, ہم 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ہماری آبادی کتنی بڑھ گئی, انٹرنیٹ یوزیج صرف پچھلے 2 سال میں 25% پاکستان میں بڑھی ہے. سو جسٹ امیجن کہ 2 لینس کی سڑک ہے اور اس پہ گاڑیاں چڑھتی رہیں, وہ بڑھتی جا رہی ہیں, بٹ سڑک اتنی رہی. بالکل. اب اس آکشن سے وہ 274 میگا ہرٹز سے بڑھ کے 280 میگا ہرٹز اس میں ایڈ ہوا, تو 750 میگا ہرٹز میں ہماری سڑک چلی. ٹھیک ہے. اور وہ کنجیشن اب کھلے گی. Obviously it'll take time. اس کا رول آؤٹ کے ہم نے obligations رکھے ہوئے ہیں. Telcos are 100% on it. So the quality of internet will now get much better. So like I've been saying, 4 to 6 months آفٹر دا آکشن ہم نے ٹائم لائن دی ہوئی ہے کہ یوزر ایکسپیرینس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ بہتر ہونا نظر آنا شروع ہو جائے. انفارچونیٹلی ویو آل بین باکڈ ود دا کرنٹ والیٹائل انٹرنیشنل سچویشن, سو ہماری 100% اس وقت کانسنٹریشن ادھر تھی, بٹ دیٹ ول ہیپن. اور سملرلی پاکستان میں پہلی دفعہ 5G آیا ہے, ویئر یو آر سٹنگ, اف یور فون از 5G compatible, تو آپ کا یہاں پہ 4G نہیں 5G بھی چلے گا, unless you're in a very high security zone جہاں پہ دوسرے ایشوز ہیں. سو اسلام آباد کے اندر اور مختلف مین شہروں کے اندر, لاہور کے اندر, کراچی کے اندر مختلف سائٹس پہ آج 5G بھی چل رہا ہے. اس دن میں نے اپنا اسپیڈ ٹیسٹ کیا تھا ادھر F6 کے پاس اسلام آباد میں, تو 600 Mbps کی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ اسپیڈ آ رہی تھی, which is phenomenal. So things are improving, they're on the right track, and inshallah moving forward انٹرنیٹ کی ایکسیس اور کوالٹی دونوں پہ, that's obviously ہمارا primary focus وہ ہے. Absolutely, کیونکہ that is not just hindering us from achieving the success in providing the services جو ہمارے ایکسپورٹس کو ہیلپ کر رہی ہیں. in general students, کیونکہ ابھی ہم دوسرا میرا سوال جو ہے نا وہ بیسکلی ہمارے ٹیلنٹ پہ ہے. پاکستان وین اٹ کمس ٹو IT ایکسپورٹس اپنے ٹیلنٹ پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے, ویدر اٹس فری لانسنگ اور اینی تھنگ. تو ہم لوگ IT کی جہاں تک بات کریں, بے تحاشا ڈگریز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, IT ٹیلنٹ بھی بہت پروڈیوس ہو رہا ہے, لیکن زیادہ تر رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ وہ امپلائیبل نہیں ہیں, یا ان کی اسکل سیٹ اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوئے کہ وہ سروسز میں, ایکسپورٹ لیول سروسز میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. دیکھیے, ہم نے پرائم صاحب نے ایک بڑی ہائی لیول کمیٹی بنائی, کیونکہ امپلائیبلٹی کے چیلنج ایز منسٹری نے ریز کیے تھے کہ جی ہماری انڈسٹری کو پیچھے سے ریکوائرڈ ریکوزٹ سپلائی نہیں آ رہی جو انڈسٹری کو ریکوائرڈ ہے. تو ہم نے جب اس کو ریز کیا تو پرائم منسٹر, تھینکس ٹو ہیم, ہی میڈ اے ویری ہائی لیول کمیٹی, اور اس میں انہوں نے ہمیں اس چیز کا ذمہ داری دی کہ ہم کریکولم کو ریویو کریں. سو وی سیٹ ود اینی ایسی جو نیشنل کمپیوٹنگ کاؤنسل ہے اس کے ساتھ ہم بیٹھے, پھر ہم نے HEC بیٹھا, ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز بیٹھے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بات کی, انڈسٹری کے ساتھ ہم نے بات کی. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اوور وی ٹوک اے ایئر, لیکن ہم نے سب کو 1-2 باتوں پہ منایا. ایک تو ہم نے کریکولم اپڈیٹ کیا, اور اس کریکولم کو ہم نے انشور کیا کہ اب HEC میں اپڈیٹڈ کریکولم ہو. دوسری چیز ہم نے یہ مینڈیٹ کی کہ ہر بچہ آج ڈگری سے زیادہ اسکل جو ہے اس کی ویلیو ہے. سو اینی اسٹوڈنٹ ہو گریجویٹس ول گریجویٹ ود ایٹ لیسٹ 1 سرٹیفکیشن, اس کے بغیر اس کی ڈگری نہیں ہوگی. سو 1 اسکل سرٹیفکیشن ول بی دیر, اینڈ دیٹ ول many folds increase their employability compared to a just a regular undergrad degree. تیسری چیز ہم نے یہ کی اس کے اندر کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس کا پہلا ٹیسٹ آپ کو خوشی ہوگی جان کے کہ 4 اپریل کو ہوا.
اینڈ اوور 40,000 ینگ پیپل گریجویٹس جو 7th 8th سیمسٹر کے بچے تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس کے ریزلٹس آر سم تھنگ دیٹ وی آر ناؤ گوئنگ ٹو بی ایویلیویٹنگ. اس میں ہم ڈیٹا انالیٹکس چلائیں گے. اس سے ہمیں یونیورسٹیز کی بھی جو ہے پتہ چل جائے گا کہاں گیپس ہیں, کہاں دیر از روم فار امپروومنٹ, اور بچوں کی کوالٹی کا بھی آؤٹ پٹ پتہ چل جائے گی. اس سے ہمیں اس میں 10 ڈفرینٹ ایریاز تھے. ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا ہمارے بچوں کی کمپیٹنس کس ایریا میں اسٹرانگ ہیں. اس میں جینڈر اسٹیٹسٹکس بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے, اس میں جیوگرافیکل اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آئیں گے. سو دا پرپز آف رننگ دس AI based standardized test was کہ all this data that we're going to get now will give us great insights کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس کی امپلائبلٹی کا اس وقت کیا اسٹیٹس ہے. In addition to that, we have the Honorable Prime Minister announced کہ ہم 1 ملین ینگ بچوں کو نان ٹیک خاص طور پہ AI میں ٹریننگ دیں گے. ابھی ایز وی اسپیک 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ پچھلے 3 مہینے میں ڈیجی اسکل سے ٹرین ہوئے ہیں, 3 لاکھ اگلے 3 مہینے میں ہو رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے AI کا کمپوننٹ, پرومپٹنگ کا کمپوننٹ, سافٹ اسکلس کا کمپوننٹ مینڈیٹری کیا. تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہ بچے چرن آؤٹ ہوں گے. اور دیز آر فری لانسرز, دیز آر لو ٹیک اسکلز, دیز آر فری لانسرز. ہائی ٹیک کے اندر ہم نے تقریباً 15,000 بچے پچھلے 2 سال میں PSEP کے تھرو ٹرین کیے, اور ان کی امپلائبلٹی از اوور 80%. Wonderful. سو دیز آر سم آف دا تھنگز دیٹ وی آر فوکسنگ آن. ہم نے SOP چینج کر دیا. ہم پبلک منی سے ٹریننگ جو کرائیں گے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں, دیٹ از ناٹ نمبر آف چلڈرن ٹرینڈ, دیٹ از نمبر آف چلڈرن امپلائڈ. سو پرائم منسٹر نے پورا کا پورا ٹرن اوور کیے SOPs کہ نو منی ول بی پیڈ جب تک ایک سرٹن پرسنٹیج آف امپلائمنٹ نہیں شو ہوگی, تاکہ جو دیز کارنر شاپس دیٹ پاپ اپ کہ خالی ٹریننگ کے لیے یا ہوکس ہوتی ہیں, کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گوسٹ ہوتی ہیں, آپ کو اکثر پبلک پروگرامز میں چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے کہا جی ہم نمبر آف بچے ٹرین تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے, آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کہاں ان کی نوکری لگی. اگر نوکری لگی تھی تو ہمیں پروف دیں کہ ان کی یا پروموشن ہوئی یا ان کی جو انکم ہے اس میں کوئی اضافہ ہوا. تو ان کی ویلیو ایڈیشن کے اوپر اب فوکس آ گیا. اچھا, یہ اٹس ون آف دا بگیسٹ پیوز کہ ہم لوگ KPIs پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے, وہ بس پلانس پروگرامز ہیں, اینڈ وی ڈونٹ سی اور وی ڈونٹ ہیو دا ایکوریٹ میجرز ٹو ایویلویٹ کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو دیٹس ریئلی اپریشیبل. Every program mandated by the Prime Minister has to have a third-party assessment. So we now have organizations like Big Fours who are doing third-party assessments of all our training programs. اچھا, اس کے علاوہ آئی ڈونٹ وانٹ انڈرسٹینڈ کہ جہاں پہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اچھا ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ اچھے اسکل سیٹس ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ ملک چھوڑ کے جانا شروع کر دیتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف کمپلیکیشن ان دیٹ کہ ہمارے پاس بڑی ٹیک کمپنیز نہیں ہیں ادر دین دا فیو دیٹ آر بیسڈ ان پاکستان. وی ڈونٹ نو کہ میٹا یا ایپل, امیزون, یہ سب پاکستان میں کب آئیں گے. سو واٹ از یور تھاٹ, یا اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہے یا کوئی اپرچونیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس اگر انڈسٹری 20% پہ گرو کر رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیمانڈ انکریز ہو رہی ہے. سو دیٹس ڈیمانڈ از ناٹ اے باٹل نیک. دا باٹل نیک از بیٹر اپرچونیٹیز دیٹ آر اویلیبل ابراڈ. ایک چیز جو دنیا کے اندر چینج ہو رہی ہے, اور آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے آئی ووڈ لائک ٹو آلسو ٹاک ٹو دا ینگ پیپل دیٹ دیر از میسو لے آفس ہیپننگ ان بگ ٹیک کمپنیز. سو ٹیک کمپنیز کے جو لے آفس ہیں دے آر بیسڈ آن دا فیکٹ کہ آٹومیشن سے چیزیں, اور وہ اپنی کمپنیز کو لین کر رہے ہیں. سو اپرچونیٹیز آر گوئنگ ٹو ریڈیوس. ہمارا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسٹوڈنٹس, ینگ پیپل گوئنگ آؤٹ از نیور اے چیلنج. وی دے لابی, وی گیٹ گریٹ پیپل کنیکشنز ان دیز بگ کمپنیز. لیٹر آن یہ پاکستان کے لیے ایسٹ بنتے ہیں ان ایڈیشن ٹو دا ریمیٹنس. تو وہ تو ایک کوانٹیفائبل چیز ہے, بٹ جو ہماری جو ایک پریزنس اسٹیبلش ہوتی ہے ان بڑے کمپنیز میں. آج آپ دیکھتے ہیں, میں بات نہیں کرنا چاہتی مگر آل دیز ٹیک کمپنیز آر لیڈ بائی پیپل, اینڈ دے ایک ڈسپرپورشنیٹ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان ممالک کو جن کے لوگ ان کمپنیز میں ہوتے ہیں. سو دیٹ آلویز ایڈز ویلیو ٹو یور برانڈ ایز اے کنٹری. دا چیلنج اینڈ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سالو از کہ پیچھے سے سپلائی کانسٹنٹ رہے. وی ہیو انف چلڈرن ٹو فل آر جابس. سو دا ایشو از کہ ہم کتنے اچھے ٹریننگ کر سکتے ہیں, کتنی کوالٹی ٹریننگ کر سکتے ہیں, کتنی اچھی ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ساتھ ہم نے اپرینٹسشپ اور انٹرنشپس انٹروڈیوس کرا دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ بچہ فریش آؤٹ آف ٹریننگ ہے, فریش آؤٹ آف کالج ہے, پھر لوگ اوبیسلی کمپنیز کو بھی چیلنج ہوتا ہے, پہلے 6 مہینے ٹرین کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے پک اپ کر لیا ہے. وی ناؤ پٹ پیپل ان اپرینٹسشپس, انڈر ٹریننگ, انٹرنشپس میں لگاتے ہیں, تاکہ ان کی آگے امپلائبلٹی کے بھی پراسپیکٹس بہتر ہو جائیں, اور کمپنیز کو بھی ہم تھوڑا سا سپورٹ مل جاتی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹرین بچہ جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. سو دیٹ از مائی ویو آن ینگ پیپل گوئنگ آؤٹ. بٹ میں جو بات ان سے کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم وی ہیو این آئی کہ جابس آف دا فیوچر کیا ہیں.
دے شوڈ ہیو این آئی آن دا فیکٹ کہ کیا آج کے اسکلس کل کی نوکری کے لیے کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن وہ اسیس کرنا کتنا مشکل ہے. ہم ایک لیبر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ریئل ٹائم بنا بھی رہے ہیں, اور جس سے ہم انٹرنیشنل پروجیکشنز جو ہیں وہ اویلیبل بھی کریں گے. ایک ہمارا ڈیجیٹل یوتھ ہب بھی ہے جو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے انڈر چلتا ہے. آل آف دیز پلیٹفارمز آر اویلیبل. ان کی اویئرنیس ایسے ہی ہوگی کہ آپ جیسے پوڈ کاسٹ, پلیٹفارمز لائک یور سیلف شوڈ may help us promote awareness on the information and knowledge that is available through us to young people. So that obviously remains a bottleneck as of now. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دوز اپرچونیٹیز, بکاز یو آر ویری رائٹ کہ بہت سارے پروگرامز ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں. while I'm trying to wrap this up now, مجھے بس یہ بتائیں کہ ہم نے ان سب چیزوں کی بات کر لی ہے, ہم بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود there's a huge chunk of women who are still reluctant to join IT or any technical platforms. So do you have anything from your personal experience or any platforms that you'd want to mention جو لڑکیاں join کر سکتی ہیں to come forth in the tech industry? دیکھیے, ہماری جو ٹریننگ پروگرامز ہیں دے آر آل جینڈر نیوٹرل. میں صرف یہ ضرور کہنا چاہوں گا, میں اگزامپل ایک دو دے دیتی ہوں آپ کو. ہماری ایک انکیوبیشن سینٹر میں ایک بہت سارے ویمن لیڈ اسٹارٹ اپس آتے ہیں. ایک مجھے پرٹیکولرلی اچھا لگا, کے پی کی ایک بچی ہے, اس نے ایک ایڈ ٹیک کا اسٹارٹ اپ شروع کیا, اور وہ اسٹیم سکھاتی ہے تھرو, وہ چھوٹے چھوٹے روبوٹکس کے پروڈکٹس لا کے امپورٹ کر کے, اینڈ وہ اسٹیم سکھاتی ہے بچوں کو. یہ اس کا اسٹارٹ اپ ہے. دیٹس ون سکسیز اسٹوری. میری ایک ملاقات ہوئی, میں ہمیشہ اس بچی کی اگزامپل دیتی ہوں. لیا کے گاؤں سے ایک بچی کا تعلق تھا, اور تب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, تو ان کا لیپ ٹاپ پروگرام سے اس کو لیپ ٹاپ ملا اس کے کالج میں. اس لیپ ٹاپ سے اس کو پتہ چلا کہ لمز ہے, اس نے لمز میں اپلائی کیا, اس کو اسکالرشپ مل گئی, لاء پروگرام میں اس کی داخلہ ہو گیا. جب وہ لاء پروگرام میں آئی تو اوبیسلی آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. آپ لمز ویسے بھی ایک ببل ہے پاکستان کے اندر. سو دا ہورائزن دیٹ براڈنز, ایک اس طرح سے آپ جب ایک ویسے بھی آپ ایک میٹروپولیٹن شہر کے اندر آتے ہیں, دیٹ اٹ سیلف از اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس. پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے آپ کا. شی ان ہر 3rd year or 4th year took a gap year, went back to لیا. اس نے وہاں پہ بچیوں کے ایکسکیوز می کمپیوٹر ٹریننگ پروگرام اسٹارٹ کیا فری آف کاسٹ, اور چیریٹی کی بیسس کے اوپر اس نے وہ چیزیں اکٹھی کر کے وہاں پہ اب شی ہیز ٹرینڈ tens of thousands of young girls in tech skills. اور وہ بچیاں اب اپنا کما رہی ہیں, پورے اپنے ہاؤس ہولڈس کو, پوری فیملیز کا نظام بدل جاتے ہیں. سو اس ایک انیشیٹو نے, اس ایک لیپ ٹاپ نے, اس ایکسیس نے پوری کمیونٹی کی شکل بدلی. جب فلڈ آیا تو شی وینٹ ٹو انٹیریئر سندھ اینڈ انٹیریئر بلوچستان, اور اب اس نے وہاں کی فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے تھرو دیز اسکلس. تو یہ میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بچی تھی جو کہ لیا پنجاب کے لوئسٹ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز میں سے ہے. تو اپرچونیٹی جو ہے نا وہ ابھی ہم اویلیبل کر بھی رہے ہیں, اسی لیے ہم لیپ ٹاپ پروگرامس کرتے ہیں, ایکسیس ٹو ڈیوائسز کرتے ہیں. ابھی ہم اسمارٹ فونز لیزنگ کے اوپر کر رہے ہیں, بیکاز سب سے بڑی ون آف دا ہنڈرنسز جو خواتین کے لیے ہے وہ اکنامک پاور ہے, فائنینشیل ایکسیس ٹو کیپٹل ہے, ٹو ایکچولی گیٹ ایکسیس ٹو دیز ڈیوائسز ایز ویل. تو یہ اسمارٹ ڈیوائسز اویلیبل کرنا, یہ اس کو دس از سم تھنگ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ایکسیس اویلیبل ہو. اسی طریقے سے جو ٹریننگ کی اپرچونیٹی ہے, آج میں آپ کو کہتی ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ ڈیوائس ہے اور آپ کو صرف اردو بھی آتی ہے, آپ یوٹیوب استعمال کر کے, آپ کورسیرا استعمال کر کے, کوئی بھی پلیٹ فارم ہمارا ڈیجی اسکلس کا پروگرام ہے, فری آف کاسٹ ہے, آپ کوئی بھی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی دنیا آج تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایک ایسے وقت میں رہتے ہوئے کہ ایجوکیشن ہیز کم ٹو آور ڈور اسٹیپ. ہمارے گھر آ گیا سارا نظام تعلیم کا, صحت کا. اس کو استعمال کر کے میں صرف یہ کہوں گی اپنے بچوں کو کہ جن کے پاس آج انٹرنیٹ ہے, ہم پلیٹ فارمس پہ دیکھ رہے ہیں, دے آر کانٹینٹ کریٹرز آل اوور دا پلیس. وی آر ون آف دا ٹاپ یوزرز آف ٹک ٹاک ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, سو ایکسیس ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کا پروڈکٹیو استعمال کرنا, اس کا اچھا استعمال کرنا, اس کو استعمال کر کے کچھ سیکھنا, اس کو سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر کرنا, سیلف امپروومنٹ, یہ بہت کرٹیکل ہوگا. ایز گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا میں نے آپ کو بتایا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ان کو
اویلیبل کریں ڈیوائسیز. ایک چیز جس کو میں بہت اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو جینڈر بٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی, ہمارا انڈس اے آئی ویک جو ہوا اس کے اندر ہم نے وزیر اعظم صاحب نے $1 ارب کی انویسٹمنٹ اناؤنس کی جو ہم اگلے چند سالوں میں پاکستان میں کریں گے. ہمارے بچوں کو ایک بہت میجر ایشو آتا ہے اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں باٹل نیک ہے کہ کمپیوٹ اویلیبل نہیں ہے, مہنگی ہے, کلاؤڈ اسٹوریج اویلیبل نہیں ہے, ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہے. ان تینوں کو ہم نے پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ سے کیپٹل کو سالو کرنے کی کوشش کی. اٹس اوپن, ہمارے بچے اپلائی کر سکتے ہیں. انکیوبیشن سینٹر سے اسٹارٹ اپس کو ہم 6 مہینے انکیوبیٹ کرتے ہیں. ایک ہم نے برج اسٹارٹ کا پروگرام شروع کیا. اگر آپ کا اسٹارٹ اپ اس لیول پہ ہے اور آپ کو دنیا میں کسی بھی ایکسلریٹر میں داخلہ ملتا ہے, ہمارے بچے آج پلگ اینڈ پلے میں جو ہے وہ ایکسلریٹر میں ہیں, حسن وی سی میں ہیں, گراج سعودی میں ہیں, ہم وی ول پے فار اٹ فار اینی اسٹارٹ اپ دیٹ گیٹس. ہمارے 13 جو ہیں وہ ایکسلریشن پروگرامس میں ہیں, کچھ گریجویٹ کر گئے ہیں, 24 کی ٹوٹل پائپ لائن ابھی ہے ہمارے پاس. یو اپلائی فار دا پروگرام, وی پے فار یور ایکسلریٹر. And what's the eligibility criteria to get in? That's all available on Ignite's website, Bridge Start program کے تحت. اسی طرح سے ہمارا ایک اب پرائم منسٹر نے, ہم نے ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی بچوں کو فوراً اویلیبل کر لیں. ایک کلاؤڈ کریڈٹ پروگرام ہے. سو جو کلاؤڈ کریڈٹس از ون آف دی ٹاپ کاسٹس جو کسی بھی اسٹارٹ اپ کو آتی ہے. آپ ہمیں اپلائی کریں, ہم آپ کو کریڈٹس جو ہیں وہ اویلیبل کرتے ہیں فار یو ٹو یوز کلاؤڈ کریڈٹس. تو یہ جتنے باٹل نیکس ہمارے سامنے انڈسٹری رکھتی گئی, ہم ایک ایک کر کے اس کو سالو کرتے گئے اور اویلیبل کرتے گئے وہ چیزیں. آخری مسئلہ آ گیا کہ اے آئی کمپیوٹ نہیں ہے. اب وی آر ناؤ انویسٹنگ ٹو کو لوکیٹ. ہم خود امپورٹ کریں گے ریکس اینڈ اے آئی کمپیوٹ اویلیبل کریں گے ٹو آر ینگ پیپل. گیمنگ اینیمیشن کو بہت مہنگے اور اچھے سافٹ ویئرس کی ضرورت تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 سینٹرز آف ایکسلنس گیمنگ اینڈ اینیمیشن کے ہیں. وہاں پہ ہم بچوں کو مفت 10,000 بچے ہم گیمنگ اینیمیشن میں فری ٹرین کر رہے ہیں. آپ کا گیمنگ اینیمیشن کا اسٹارٹ اپ ہے, ہم 200 اسٹارٹ اپس اور کمپنیز کو انکیوبیٹ کریں گے. ہر مہنگا سافٹ ویئر جو گیمنگ اور اینیمیشن کے لیے ٹاپ سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہے, وہاں پہ شیئرڈ فیسلٹی اویلیبل ہے. آپ اگر انکیوبیٹ نہیں بھی ہونا چاہتے, ہم نے وہاں پہ اوپن اسپیسز رکھی ہوئی ہیں. آپ آئیں, اپنی اینیمیشن پہ, اپنی رینڈرنگ پہ, اپنی گیمنگ پہ کام کریں. وہاں پہ مینٹورز اویلیبل ہیں. سو ہماری کوشش ہر طریقے سے یہ ہے, اور انڈس اے آئی ویک میں بھی ہم نے ایک پورا اے آئی فار ہر کا بھی پورا ایک سیپریٹ سیگمنٹ رکھا جہاں پہ ہم نے اکمپلشڈ خواتین سامنے آئیں, انہوں نے بات کی. دنیا بھر سے جو ٹاپ ٹیک کا ٹیلنٹ تھا خواتین کا وہ آیا, انہوں نے ہماری بچیوں کو انسپائر کیا. ہم نے اپنی خواتین کے جو اسٹارٹ اپس ان کو ڈسپلے کیا. دا پوائنٹ از کہ اپرچونیٹیز آر اینڈلیس رائٹ ناؤ, رائٹ. ہماری 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والے وقت کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے وہ اے آئی کے حوالے سے ہیں, انفراسٹرکچر ہے اس کا, سائبر سیکیورٹی اس کی انشور کرنا, اپنے بچوں کے لیے کیپٹل اویلیبل کرنا, ٹریننگ اویلیبل کرنا. میں نے آپ کو بتایا ابھی تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے آئی ہیو جسٹ گیون یو لائک اے ہائر بگر پکچر آف واٹ آل وی آر ڈوئنگ. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل ہیں. اینڈ اس کے علاوہ صوبے بہت کچھ کر رہے ہیں. پروونسز آر ہینڈز آن, اور ہماری ایک نیشنل کمیٹی ہے, اس میں سارے آئی ٹی بورڈز آتے ہیں, منسٹریز آتی ہیں, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم ڈپلیکیشن بھی نہ کریں اپنے ایفرٹس کے اندر. سو وہ بھی دیٹ از آلسو کلین اینڈ سارٹیڈ. تو ہماری کوشش یہ, اور میرا اگین گزارش آپ کے ذریعے بھی یہ ہوگی کہ بچوں کو اب اپنی جو فیوچر آف جابس, فیوچر آف امپلائمنٹ آ رہی ہے, فیوچر اسکلس کی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے, وہ بالکل مختلف ہے جو ہم آج جس طرح ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں, ہم آج جس طرح اسکلس کو ویو کرتے ہیں. ایوری تھنگز changing at a pace every day. And absolutely یہ سالوں کا phenomena نہیں رہا, it's a daily occurrence. Exactly. that So evolution as that much as I happens. appreciate learning about all these programs, I would really want if there is a portal or a website, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو I feel like there is so much to explore that students can visit and learn about all these programs. I'm trying to fix my website as of now, so it will hopefully get better much soon, but the website's available. اس کے علاوہ ہماری Ignite اور PSEB, ہمارے Ignite is our innovation fund, and National Innovation Fund کے ذریعے جو ہمارا کلاؤڈ کریڈٹ پروگرام ہے, یا ہمارا اسٹارٹ اپس کا سارا انوویشن کا پورا جو پروفائل ہے, اسٹارٹ اپس کی پروفائل, وہ Ignite کے ذریعے ہم کرتے ہیں. اور جو ہماری کمپنیز ہیں, ایکسپورٹ ہے, یا جو ہماری ہائی اینڈ ٹریننگز ہیں, وہ ہم پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تحت کرتے ہیں. سو
these two platforms, their socials, their websites are available. I try to put up jitna mujhe thoda bahut time mil jaye, as much as I can on my own socials as well. تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کو سوشل سے کہیں نہ کہیں اویلیبل انفارمیشن ہوتی ہے. بٹ دیز ٹو, آئی تھنک دیز 3 ویب سائٹس از سم تھنگ دیٹ یو کین گیٹ ایکسیس آن. منسٹری کی ویب سائٹ سے آپ وہ ویسے یو کین بی ری ڈائریکٹیڈ ٹو دیر وہ. تو انفارمیشن obviously can be made available, that's not a problem. So but ہماری like I said کوشش یہی ہے کہ ہم موونگ فارورڈ جو دنیا کی ضروریات ہیں اور جو ایوالونگ سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہ تمام ٹیکنالوجیز, وہ اس طرح کا ریکویزٹ انفراسٹرکچر اپنے بچوں کے لیے اویلیبل کریں. اینڈ it is I would again request them, our young youth as well, to productively use their time in learning. Today if you have a smartphone, there is no excuse for anyone to not learn a skill which is a skill of the future. Absolutely. I feel like ٹوٹے پھوٹے انٹرنیٹ کے ساتھ بھی کچھ سیکھا جا سکتا ہے, کر سکتے ہیں اگر کرنے کی نیت ہو تو. اور کر رہے ہیں لوگ. Absolutely. ہاں, ابھی تک جتنا ہم لوگ ڈلیور کر رہے ہیں سروسز میں بھی ابھی اسی انفراسٹرکچر کے ساتھ. انٹرنیٹ کی بے شک وہ ابھی فی الحال جیسا بھی ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. مشرق بینک which is the 7th largest dollar clearing bank of the world had 600 young women mostly and also young boys employed, working from their homes from the rural areas, doing their dollar clearing as freelancers from Pakistan. Absolutely. Pakistanis are a very resilient qawm. All of everything aside, اتنا انٹرنیٹ ضرور آتا ہے کہ آپ کچھ سیکھ سکیں. شاید آپ رینڈر نہیں کر سکتے یا آپ ہائی اینڈ اس پہ اے آئی نہیں اپنے, اینڈ دیٹ از آلسو اویلیبل. انڈسٹری جو ہے وہ فائبر پہ کرتی ہے, فائبر پہ دیر از نو کمپلیکیشن ایٹ آل, اور نیشنل فائبرائزیشن پلان کے تحت ہم ہاؤس پاسز بھی بہتر کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس ناٹ لائک دیٹ. انٹرنیٹ از اویلیبل, اٹس وائڈلی ایکسیسیبل. جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, اینڈ ان شاء اللہ اٹ ول امپروو فردر. With 5G, hopefully it's going to improve as well. Thank you so much for all the information, for sharing all the platforms, and I really wish کہ جس کو interest ہوگا, as you mentioned, they're going to visit the website, get in on the programs as well. But thank you so much for sharing all of this with us. Thank you for having me. Thank you so much.